بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول ون مین شو، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ جولیا، تمام ممبرز کوٹھی کے گرد پہنچ چکے ہیں؟ اوور۔ عمران نے پوچھا۔ ہاں، سب موجود ہیں اور تمہاری طرف سے کوشن کا انتظار تھا۔ اوور۔ جولیا نے جواب دیا۔ سنو، کوٹھی کی مین عمارت میں برآمدے کے سامنے ایک گیلری ہے۔ اس گیلری کے دائیں طرف پہلا دروازہ ایک بڑے ہال کمرے کا ہے۔ یہاں موجود تمام مسلح افراد اس ہال کمرے میں جمع ہیں۔ تم صفدر کو پہلے بھیجو، اس کے پاس گیس بم ہے، وہ اس ہال کمرے میں گیس بم پھینکے گا۔ پھر سب لوگ بے ہوش ہو جائیں تو سارے ممبرز اندر داخل ہو کر انہیں کور کر لیں۔ اس کے بعد مجھے کال کرنا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور مائک کا بٹن دبا دیا۔ تو تم پہلے سے تیار ہو کر آئے تھے؟ سر سلطان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور میں یہاں قتل و غارت اس لیے نہیں چاہتا کہ یہاں قریب ہی وہ ہوٹل ہے جہاں اصل فرینک موجود ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں فائرنگ یا دھماکوں کی آوازیں اس تک پہنچ جائیں، عمران نے کہا، اور سر سلطان نے سر ہلا دیا۔ ان کے چہرے پر عمران کے لیے تحسین کے آثار موجود تھے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی فرینک نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، فرینک کے لہجے میں سختی تھی۔ ریسیپشنسٹ بول رہا ہوں جناب، ایک صاحب علی عمران آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایک مودبانہ آواز سنائی دی۔ علی عمران؟ او ٹھیک ہے، انہیں بھیج دو، فرینک نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ البتہ اس کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات موجود تھے، کیونکہ علی عمران پہلی بار اس کے کمرے میں اس سے ملنے آ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی اور فرینک نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر واقعی عمران کھڑا تھا۔ اس کا لباس خاصا مضحکہ خیز تھا، سرخ پتلون، زرد قمیض اور نیلا کوٹ، اور چہرے پر حماقتوں کا آبشار پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ عمران نے دروازہ کھلتے ہی ہاتھ اٹھاتے ہوئے یوں کہا جیسے طالب علم کلاس روم میں داخل ہوتے وقت استاد سے اجازت طلب کرتا ہے۔ او عمران، تم؟ آؤ آؤ، فرینک نے مسکرا کر ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، اور عمران اس طرح سہما سہما اندر داخل ہوا جیسے وہ واقعی انتہائی فرما بردار اور سعادت مند طالب علم ہو۔ آج میں کیسے یاد آ گیا؟ فرینک نے مسکرا کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یار، آخر تم میرے دوست بھی ہو، مہمان بھی ہو۔ میں نے سوچا کہ کہیں واپس جا کر یہ گلہ نہ کرو کہ پاکیشیا والے اچھے میزبان نہیں ہوتے، عمران نے معصومیت سے جواب دیتے ہوئے کہا، اور فرینک بے اختیار ہنس پڑا۔ شکر ہے تمہیں میزبانی کا خیال تو آ گیا، ورنہ سچ پوچھو تو میں تمہارے رویے سے بڑا مایوس ہوا تھا، فرینک نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ آج میں تمہارے تمام گلے شکوے دور کر دوں گا۔ آخر تم میرے دوست ہو، کوئی مذاق تو نہیں۔ ہاں یار، وہ مجھے یاد آ گیا، تم سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ میں نے پتہ چلا لیا ہے، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ پتہ چلا لیا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ فرینک نے اشتیاق سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں یک لخت چمک ابھر آئی۔ لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم وہاں جا کر کرو گے کیا؟ وہ تو بڑا ویران سا کھنڈر ہے، الو بولتے ہیں وہاں، عمران نے کہا۔ تم بتاؤ تو صحیح، فرینک نے کہا۔ اسپیشل جیل کے اندر ہے ہیڈ کوارٹر۔ اسپیشل جیل دیکھی ہے تم نے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسپیشل جیل؟ کیا مطلب؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ فرینک نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ مذاق نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ اور ہاں، وہ تمہارا ریڈ ٹی بھی وہاں پہنچ چکا ہے، لیکن یار اس کے پاس تو رقم بھی موجود نہیں ہے۔ وہ تو قسمیں کھاتا ہے کہ میں نے ہالینڈ میں کوئی رقم نہیں کمائی، عمران نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ فرینک نے یک لخت اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ارے کیا ہوا؟ کیا کرسی میں کھٹمل ہیں؟ یار، یہ ہوٹل والے بڑے بدتمیز ہیں، کرایہ تو سینکڑوں میں لیتے ہیں، لیکن کرسیوں میں کھٹمل اس طرح پال رکھے ہیں جیسے پالتو جانور ہوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران، سچ سچ بتاؤ، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ فرینک کا لہجہ یک لخت سخت ہو گیا۔ سچ تو بتا رہا ہوں یار، آخر میزبانی بھی تو کوئی چیز ہے۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو آؤ چلو، میں تمہیں اسپیشل جیل لے چلتا ہوں، عمران نے اسی طرح مطمئن لہجے میں کہا۔ ریڈ ٹی وہاں کیسے پہنچ گیا؟ فرینک نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا۔
وہ بڑے غور سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ جیب کی طرف رینگ چکا تھا۔ بھائی جیل میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ ظاہر ہے جرم کرتے ہیں تو جیل جاتے ہیں۔ پھر ریڈ ٹی نے تو خاصا اودھم مچا رکھا تھا، کئی اعلیٰ عہدیدار قتل کر دیے، پاور ہاؤس کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا، اب وہ ڈیم کو تباہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ظاہر ہے اس کے بعد جیل ہی ٹھکانہ ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں یہ بات سن کر اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ تم تو خود انٹیلیجنس آفیسر ہو، تمہارا تو کام ہی مجرموں کو جیل پہنچانا ہے۔ عمران نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ فرینک کے چہرے پر شدید تذبذب کے آثار تھے۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آؤ چل کر دکھا دیتا ہوں، عمران نے بڑے سادہ لہجے میں کہا۔ تم نے دیکھا ہے ریڈ ٹی کو؟ فرینک نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، نہ صرف اسے دیکھا ہے بلکہ اس کے چیف باس کو بھی دیکھا ہے۔ کہو تو اس کا حلیہ بھی بتا دوں؟ ویسے حلیہ بتانے کی ضرورت نہیں، دیکھ لو تو سب کچھ سامنے آ جائے گا، عمران نے بڑے معصومیت سے کہا، اور فرینک کا چہرہ یک لخت مسخ ہو گیا۔ اس نے انتہائی پھرتی سے جیب سے ہاتھ باہر نکالا، لیکن دوسرے لمحے ہلکا سا دھماکہ ہوا اور اس کے ہاتھ میں نظر آنے والا ریوالور اڑ کر دور جا گرا۔ عمران کے کوٹ کی جیب میں سوراخ البتہ نظر آنے لگ گیا تھا۔ اتنی بھی جلدی کیا تھی مسٹر فرینک عرف چیف باس آف ریڈ ٹی؟ اچھے لوگ ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور سپرنٹینڈنٹ فیاض ہاتھ میں ریوالور پکڑے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 4 مسلح باوردی آدمی تھے۔ خبردار، ہاتھ اٹھا دو، فیاض نے بری طرح دھاڑتے ہوئے کہا۔ آہستہ سپرنٹینڈنٹ فیاض، آہستہ، یہ بھی تمہارے ہی محکمے اور تمہارے ہی رینک کا آفیسر ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور فرینک کی آنکھیں تیزی سے پھیلتی چلی گئیں۔ تم مجھ پر کوئی الزام ثابت نہیں کر سکتے، فرینک نے رک رک کر کہا۔ بھائی میں نے تو سپر فیاض کی بڑی منتیں کی کہ وہ ٹل جائے، آخر تم میرے دوست اور کلاس فیلو رہے ہو، پھر خاصے پڑھے لکھے ہو، آکسفورڈ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری تم نے حاصل کر رکھی ہے، لیکن یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ اب کیا کروں، مجبوری ہے، آفیسر آدمی ہے، عمران نے کہا۔ اس دوران فرینک کو قابو میں کر کے اس کے ہاتھ میں کلپ ہتھکڑی پہنائی جا چکی تھی۔ میں اس گرفتاری پر احتجاج کرتا ہوں، مجھے اپنے اعلیٰ افسروں سے بات کرنے دو، یہ میرا قانونی حق ہے۔ ہالینڈ کے سفیر سے میری بات کرواؤ، فرینک نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ سفیر بیچارہ کیا کرے گا؟ تم اپنے چیف ہیگ سے کیوں بات نہیں کر لیتے؟ وہ تو اب تک حیران ہے کہ تم تو میڈیکل پر چھٹیاں گزارنے ایکریمیا گئے ہوئے تھے، پھر پاکیشیا کیسے پہنچ گئے؟ باقی رہا ثبوت، تو جناب سپر فیاض صاحب اسے ثبوت بھی دکھا دیں، یہ واقعی اس کا قانونی حق ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور فیاض نے ایک انسپیکٹر کو اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ریڈ ٹی کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ریڈ ٹی کی آنکھوں کے کونے زخمی تھے، اس کا چہرہ بری طرح لٹکا ہوا تھا۔ یہ ہے تمہارا ساتھی ریڈ ٹی، تم اسی کا حلیہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، عمران نے مسکرا کر کہا۔ میں اسے نہیں جانتا، میرا اس سے کیا تعلق ہے، فرینک نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے پورا شو دکھانا پڑے گا۔ فیاض، یار میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کے ہیڈ کوارٹر سے ملنے والی وہ فلمیں ساتھ لے لو اور ایک پروجیکٹر بھی لے لو، تاکہ ان فلموں کا باقاعدہ یہاں شو کیا جا سکے، جن میں ریڈ ٹی اور فرینک صاحب بیٹھ کر باقاعدہ منصوبہ بندی فرما رہے ہیں۔ یار ویسے تمہاری اداکاری غضب کی ہے، اس چکر میں الجھنے کے بجائے اگر تم ہالی ووڈ کا رخ کر لیتے تو یقین جانو دنیا کے بہترین ہیرو بن سکتے تھے۔ تم نے خوامخواہ مجھے بھی میزبانی کے چکر میں ڈالا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور فلموں کا سن کر فرینک کا چہرہ یک لخت مایوسی سے لٹک گیا۔ کاش میں تمہیں گولی مار دیتا، فرینک نے بے اختیار بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ گولی مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارا ون مین شو دیکھ دیکھ کر میں جاں بلب ہوتا جا رہا تھا۔ یہ تو اتفاق تھا کہ ریڈ ٹی صاحب سے سر راہ ملاقات ہو گئی اور شو کے پیچھے موجود ہدایت کار کا پتہ چل گیا۔ ویسے ایک بات ہے فرینک، تمہاری منصوبہ بندی واقعی خوبصورت تھی، لیکن اب اس کا کیا جائے کہ کافرستان والوں نے تمہاری خدمات حاصل کرتے وقت میری میزبانی کی خصوصیات تمہیں تفصیل سے نہیں بتائیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم سب سے خطرناک آدمی ہو اور میں تمہیں سب سے پہلے گولی مار دوں، لیکن مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ کاش میں یقین کر لیتا تو آج یہ نوبت نہ آتی، فرینک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تم نے فیاض کو گولی مار دی، یہ مجھے گولی مارنے سے کہیں زیادہ ظلم تھا۔ اگر فیاض مر جاتا تو یقین کرو میں بھوک سے ہی مر جاتا۔ کیوں فیاض؟ میں درست کہہ رہا ہوں نا، عمران نے فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
اور فیاض غصہ دکھانے کے بجائے بے اختیار ہنس پڑا۔ چلو اب تم ہنس پڑے ہو تو ٹھیک ہے، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ خاصا بڑا چیک میری قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ یار یقین کرو، اب تو سلیمان نے مونگ کی دال پکانی بھی بند کر دی تھی، کہتا تھا کہ جناب مونگ کی دال بھی اب نقد ملتی ہے، اور تم جانتے ہو کہ نقد والا مسئلہ تو صرف تم ہی حل کر سکتے ہو۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں مونگ کی دال خریدنے جتنا انعام ضرور دے دوں گا۔ فیاض نے ہنستے ہوئے کہا، ہیں اتنی سخاوت؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ پتا ہے مونگ کی دال کس بھاؤ مل رہی ہے؟ عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، جس بھاؤ بھی ملے تمہیں کھانے سے مطلب ہے، آخر تم میرے دوست ہو۔ فیاض واقعی حاتم تائی بنا ہوا تھا۔ واہ، اسے کہتے ہیں دوستی۔ کیوں مسٹر فرینک، آخر تم بھی تو میرے دوست ہی ہو نا۔ چلو وعدہ، تمہیں بھی اس مونگ کی دال کی دعوت میں شامل کر لیتا ہوں۔ کیا خیال ہے، اب تو خوش ہو؟ اب تو گلہ نہیں رہے گا کہ میں نے تمہاری میزبانی نہیں کی؟ عمران نے فرینک سے مخاطب ہو کر کہا، اور فرینک نے ایک جھٹکے سے منہ پھیر لیا۔